جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. وقت بہت مختصر ہے اور آغاز پر ہی پنڈال بھر چکا ہے. جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ جب علماء تشریف لائیں تو انہیں نشستیں دے دیں، اور جو جوان آ گئے ہیں علماء کے ہمراہ وہ کھڑے ہو کر کارروائی دیکھ سکتے ہیں. انتہائی اہم آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. انتہائی مشکل حالات آنے کو ہیں، ایسے سیلاب آنے کو ہیں جس میں امت غرق ہو سکتی ہے، ایسے طوفان چلنے کو ہیں جس سے امت کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. ان تمام حالات کا قرآن ذکر کر رہا ہے اور ان خطرات سے آگاہ کر رہا ہے، اور اس خطرات کا حل بھی بتا رہا ہے کہ اس کا حل حبل اللہ کو تھامنے میں ہے. اور روایات میں معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ حبل اللہ قرآن اور سنت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، اللہ کی رسی ہم ہیں. اور یہ مشکلات آئیں گی کہاں سے، اس کا اشارہ بھی ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر اختلاف کے شکار ہو جاؤ گے تو پھر تم مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے. ان مشکلات کا حل اتفاق میں ہے، اور الحمدللہ یہ اتفاق حسینیوں کا تھا، ہے اور رہے گا. یہ چند دن کے نوٹس پر ان مصروف ترین ایام میں یہ علماء، خطباء، ذاکرین جو یہاں تشریف فرما ہیں اور ابھی جوق در جوق آ رہے ہیں، ابھی یہ کانفرنس شروع ہوئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خط مشی اربعین کے مشی سے ملتا ہے. ہمیں مشی اربعین سے خط مشی ملتا ہے. ہمیں ہزار اختلاف ہوں، ہماری ہزار راہیں ہوں، ہمارا دشمن ہزاروں اختلاف ڈالیں، ایک عنوان، ایک محبت ایسی ہے جو ہم سب کو ایک کر دیتی ہے. ہلا یا زائر کی صدائیں یہاں بھی بلند ہیں. عنوان اگر زائر ہے، عنوان اگر محب ہے، اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو ہم سب ایک ہیں. اور محبین اہل بیت کو اس ملک عزیز پاکستان کی غالب اکثریت کو اگر دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، ہم عزادار اس ملک کے غالب اکثریت ہیں. ہم عزادار، ہم حسینی، ہم محبین اہل بیت اس ملک کے بنانے والے ہیں، اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ہم ہی اور ہمارے ہی جوان جن کے دلوں میں نشان حیدر کی تمنا ہے، جو شہادت کے لیے تیار ہیں، وہی اس ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ بکاؤ مال ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ بات انتہائی واضح ہے، اور اس کے ہر پاکستان کے ہر شہری کے، ہر شیعہ نہیں کہہ رہا، پاکستان کے ہر شہری کے دل میں یہ احساس ہے کہ جس حسین کے لیے، جس رسول کی محبت میں پاکستانی مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، اس حسین کی عزاداری پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. میڈیا پر کوریج نہیں دی جا رہی. اربعین آنے کو ہے اور اربعین کی پچھلے سال میڈیا پر کوریج نہیں تھی. ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ کون روک رہا ہے جب سرکاری میڈیا پر خبر نہیں آ رہی اربعین کی. اربعین وہ جو معجزہ دہر ہے، اس زمانے کا سب سے عظیم معجزہ ہے. 4 کروڑ افراد کا محبت آمیز مارچ ہے. ایک ہدف، ایک مقصد کی طرف تمام امت اسلام کا اجتماع ہے. اگر اس اجتماع کو فرقہ واریت کے نام پر، مسلک کے نام پر پابندیوں کا شکار کیا جائے گا
تو یہ پھر صرف شیعوں کی آواز نہیں ہے. تشیع میرا مکتب عزاداری کا میزبان ہے. سارے مسلمان اس عزاداری میں شریک ہیں. اور ایک قلیل گروہ تھا، یزیدیت کا ایک ٹولہ تھا جو عزاداری کو بدعت کہتا تھا. اب تو انہوں نے خود عزاداری شروع کر دی ہے. اب وہ بھی تنہا رہ گئے، اب وہ بھی عزادار ہو گئے. وہ ان کی قسمت ہے، ان کے حصے میں بدعت والی عزاداری آئی ہے، ہمارے حصے میں سنت عزاداری آئی ہے. یہ عزاداری، یہ مکتب، اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ مکتب پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے. اس مکتب کو اگر دیوار سے لگایا گیا تو اس ملک کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم آج اتحاد کے لیے یہاں جمع ہیں، اور میری بھی کوشش ہے میں انتہائی اختصار سے کام لوں، اور بولنے والے کو پتہ نہیں چلتا. میرے 5 منٹ ہو جائیں آپ مجھے بتا دیجئے، اور میرے بعد بھی سب کو بتائیے تاکہ وہ 5 منٹ پہ چلے جائیں. اتحاد 2 قسم کا ہے، ایک مفہوم سلبی رکھتا ہے، ایک مفہوم ایجابی رکھتا ہے. مفہوم سلبی یہ ہے کہ میں آپ کے خلاف نہ بولوں، آپ میرے خلاف نہ بولیں. ہمارا اتحاد مفہوم سلبی نہیں رکھتا، ہمارا اتحاد مفہوم ایجابی رکھتا ہے. ہم ایک دوسرے سے متحد ہیں، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تقسیم کر دیا، آپ اس گروہ کو اٹھا لیں گے، اس فرد کو اٹھا لیں گے، باقی تماشا بین ہوں گے. کوئی تماشا بین نہیں ہوگا. ہر فرد اس ملت کا اور پاکستان کا ہر شہری اپنی اس آزادی کے لیے، اور میں پاکستان کے تمام شہریوں سے عرض کر دوں، اگر اس ملک کے سب سے بڑے گروہ محبین اہل بیت کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ سازش تشیع کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. آپ کو لگ یہ رہا ہے حملہ تشیع پر ہو رہا ہے، آپ شاید خوش ہوں. حملہ ہمیشہ قلعے پر ہوتا ہے. مکتب تشیع اسلام کا وہ قلعہ ہے جس نے ہمیشہ اسلام کی حفاظت کی ہے. یہ اسلام پر حملہ ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے. پاکستان اسلام 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے. اس سازش کو انشاءاللہ ہم ناکام بنائیں گے. اور یہ 3 دن کی نوٹس پر یہ علماء پورے پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی اور بزرگان نے حکم دیا تو ہم ہر حکم کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور یہ اجتماع اپنے اتحاد کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم مکتب تشیع کے دفاع کے لیے، مملکت پاکستان کے ہر شہری کی آزادی کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.